بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری محمد اشرف گجر۔ آج ہم بات کریں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک منشیات فروخت کرنے کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا جس کی بہت زیادہ تشہیر ہوئی۔ میڈیا جو ہے 2-3 ہفتے دن رات اس کی کوریج کرتا رہا اور ہر وقت اس پہ تبصرے اور پروگرام اور ٹاک شوز چلتے رہے، اور اس وقت یہ لگتا تھا کم و بیش ایک ماہ کے لیے کہ شاید پاکستان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا ہائی فائی ایشو ہے کہ میڈیا جو ہے باقی تمام ایشوز، تمام معاملات اور تمام مسائل کو پس پش ڈال کے اس ایک موضوع پہ بات کرنے کو اہمیت دیتا رہا، اور وہ معاملہ تھا کوکین کوئین یا ڈرگ کوئین کے نام سے جو خاتون گرفتار ہوئیں، جن کا نام انمول عرف پنکی تھا۔ یہ وہی خاتون تھی جن کے بارے میں آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ جب وہ گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش ہوئیں تو انہیں جو پراپر طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ایک فیمیل پولیس والی کسٹڈی میں لے کے آتی ہیں، وہ کسٹڈی میں ہوتی ہیں، تحویل میں ہوتی ہیں پولیس کی، وہ اس طرح نہیں تھی، بڑی آزادانہ گھومتے پھرتے، ہاتھ میں انہوں نے منرل واٹر کی بوٹل پکڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ایک سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر وہ بھی پروٹوکول دے رہا ہے۔ آپ نے بہت سارا بار بار یہ میڈیا نے اسے چلایا، یہ وہ والا کیس ہے۔ اور اب آج بات کرنے کی جو نوبت آئی وہ یہ آئی کہ 3 مہینے کے اندر ایسا کیا ہوا کہ وہ خاتون گرفتار بھی ہوئیں، تفتیش بھی ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ رہا بھی ہو گئی۔ بھئی اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو پھر اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا ایس پی سے لے کر، بلکہ ایس ایچ او سے لے کر ایس ایس پی، جسے آپ ڈی پی او کہہ لیں، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، حتیٰ کہ صوبے کے انسپیکٹر جنرل پولیس تک نے میڈیا پہ بیانات دیے، ان کے وزراء نے بیانات دیے، اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ اور ایشو ہے۔ اور الزام یہ تھا کہ وہ جو خاتون ہیں انمول عرف پنکی، وہ ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک، آرگنائزڈ نیٹ ورک جو ہے، اور بڑا کمپلیکس قسم کا نیٹ ورک رن کرتی ہیں اس کا منشیات کو فروخت کرنے کا، اور اس نیٹ ورک کے تحت کراچی اور کراچی کے جتنے ایلیٹ پریمسز ہیں، علاقے ہیں جن میں کلیفٹن ڈی ایچ اے شامل ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، لاہور اور پنجاب اور سندھ کے باقی شہروں میں بھی، اور اس کو اتنی ہائپ ملی کہ حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سارے جو ڈی پی اوز ہیں، پولیس کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں، اور جو ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او صاحبان ہیں، ان سے رپورٹ طلب کرنی پڑی کہ کیا انمول عرف پنکی کا جو یہ ڈرگ اور کوکین سپلائی کا نیٹ ورک ہے، کیا یہ پنجاب میں آپریٹ کر رہا ہے؟ تو ساروں نے اپنی اپنی رپورٹس دیں، اور ظاہر ہے یہی رپورٹس دیں کہ نہیں جی ہمارے ضلع میں نہیں ہے یا پنجاب میں نہیں ہے، اسی طرح کی وہ دی۔ اس کے بارے میں، خاتون کے بارے میں یہ سامنے آتا رہا، ڈسکشن آتی رہی کہ وہ ہائی گریڈ، اعلیٰ کوالٹی کی کوکین تیار کرتی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے بہتر کوکین، اعلیٰ کوالٹی کی کوکین مجھ سے بہتر پاکستان میں کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے یہ کوکین کو ہوم ڈلیوری ایٹ یور ڈور اسٹیپ، آپ کی دہلیز پہ سپلائی کرنے کے لیے انہوں نے خواتین بائک رائڈرز رکھی ہوئی ہیں، انگیج کی ہوئی ہیں، آن لائن بھی بکنگ ہوتی ہے اور آن لائن بھی سارے معاملات جاتے ہیں۔ اور جو کوکین ہے وہ بھی 2 قسم کی ہے ان کے پاس، ایک تو وائٹ کوک ہے، اس کا نام وائٹ کوک ہے کوکین کا، وہ 25,000 کی، اور جو گولڈن کیٹیگری کی کوکین ہے وہ 40,000 کی، جو بھی اس کی پیکٹ ہوگا یا وٹ ایور، وہ سپلائی کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی پولیس کی طرف سے آیا کہ انہوں نے بہت سے بااثر، انفلوئنسو، اپنا اثر و رسوخ رکھنے والی جو اعلیٰ شخصیات ہیں، جو ان کے خریداروں میں شامل ہیں، جو ان سے مستفید ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹ سے، ان کے نام بتا دیے ہیں۔ لیکن جب وہ پنکی خود عدالت میں پیش ہوئی تو انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مجھ پہ پولیس کا پریشر ہے کہ میں کچھ
بڑی جو سیاسی شخصیات ہیں صوبے کی یا پاکستان کی، اور ان میں ایک شخصیت جو بہت بڑے اعلیٰ شخصیت ہے جو آج کل تھوڑی زیر تاب بھی ہے، پنکی کے مطابق مجھے اس کا نام بھی لینے کا کہا گیا، کچھ اور سیاسی شخصیات کے نام لینے کا بھی کہا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پولیس نے پریشر ڈالا ہے کہ کچھ اداکاروں کے، شوبز سے تعلق رکھنے والوں کے نام بھی میں اس میں شامل کروں۔ اس خاتون کی موبائل یا ٹیلی فون کے اوپر جو ٹیپ ہے اپنے خریداروں کے ساتھ، وہ بھی میڈیا چینلز پہ چلائی گئی، اور عدالت نے بھی اس کی اپنی وائس کو اس ٹیلی فونک وائس کے ساتھ میچ کرنے کا جو فورنزک کروانے کے آرڈر کیے، اور فورنسک سائنس لیبارٹری کو بھیجا گیا کہ بتائیں جی جو موبائل اور ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے خریداروں سے، کسٹمر سے، وہ اسی خاتون کی ہے۔ یہاں تک یہ معاملات گئے، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، پوری صوبے کی پولیس لگی ہوئی تھی، اور لگتا ہے کہ کوئی پیچھے خاتون تو کہتی تھی کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو ہاتھ لگائے گا وہ بھگتے گا، پھر اس کو یہ اس طرح کی باتیں ہم دیکھنے میں سامنے آتی رہی۔ لیکن پھر کچھ انہونا ہوا۔ انہونا یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی ضمانت بعد از گرفتاری ہو گئی۔ ظاہر ہے ضمانت بعد از گرفتاری تبھی ہوتی ہے جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو ملزم ہے وہ تفتیش پہ اور تحقیقات پہ اور شہادتوں اور گواہیوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پروسیکیوشن نے بتانا تھا، پولیس نے بتانا تھا کہ نیٹ ورک کا معاملہ ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں یا کرنے ہیں، اور اگر آپ ان کو بیل دے دیں گے، عدالت دے دے گی، تو یہ ان گواہوں کو منحرف کر سکتی ہیں، یہ ثبوت مٹا سکتی ہیں، یہ اس نیٹ ورک کے جو اس کی تفصیلات ہیں ان کو بھی ضائع کروا سکتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پروسیکیوشن نے اور خاص طور پہ پولیس نے زیادہ اس پہ زور نہیں لگایا، اور شاید پولیس بھی چاہتی ہوگی کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو حالات واقعات نظر آئے اس میں لگتا تھا کہ کوئی پس پردہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہاں، ضمانت ہونے کے بعد جو انہونا ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی 3 مہینے بامشکل گزرے ہیں، اور مئی سے لے کے ابھی اگست میں انہیں ایکوٹ کر دیا گیا، انہیں بری کر دیا گیا، جسے آپ کہتے ہیں باعزت بری کر دیا گیا، تو وہ ایکوٹل ان کی جناب ہو گئی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ گناہ گار تھی تو پھر اتنے یہ معاملات کیسے چلے، اتنی ہائپ کیسے کریٹ ہوئی، 3 مقدموں میں انہیں ڈالا گیا، ان پہ جناب کوکین، اعلیٰ ترین بہترین کوکین تیار کرنے کا ان پہ الزام لگا، ایک بڑا کمپلیکسڈ نیٹ ورک، آرگنائز نیٹ ورک چلانے کا پورے ملک میں ان پہ اس پہ الزام لگا، اور پھر خواتین رائڈرز بھرتی کی ہوئی ہیں، آن لائن بزنس چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بڑے بااثر لوگ ان کے خریداروں میں شامل ہیں۔ یہ ایسے الزامات کیوں لگے؟ یہ نہیں، اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر وہ ایسا وہ تھیں، بے گناہ تھیں، معصوم تھیں، انوسینٹ تھیں، تو پھر یہ کیوں سارا کچھ ہوا؟ لیکن اگر وہ گناہ گار تھیں، آپ کو پتا تھا پولیس کو کہ نیٹ ورک چل رہا ہے، آپ کو پتا تھا کہ بڑے پیمانے پہ لوگ انگیجڈ ہیں جو سپلائی کرتے ہیں، ان کے آگے ان کے فرنٹ مین یا ڈیلیوری کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سارے شواہد اگر آپ کے پاس تھے تو پھر یہ کیوں، کیسے ضمانت کیسے ہوئی، اور پھر 3 مہینے کے اندر اندر اکوٹل کیسے ہو گئی؟ ویسے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ہمارا جو کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا سسٹم ہے، فوجداری نظام انصاف ہے یا نظام عدل ہے، یہ مقدمہ اس کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے۔ یہ نظام عدل اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ناکام ہو گیا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام عدل پہلے اندھا ہوا کرتا تھا، اس کے لیے سب برابر ہوا کرتے تھے، اب یہ نظام عدل اندھا نہیں ہوا، یہ بینا ہے، یہ دیدہ ور ہے، یہ دیکھتا ہے، اس کی بصارت بہت اچھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، یہ پہچانتا ہے کہ کس کو بک کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اور کس کے شواہد ختم کرنے ہیں اور کس کے شواہد پیدا کرنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام عدل پہ سے انصاف اٹھ گیا جب ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں کسی بے گناہ کو سزا دلوانا شروع کر دیں اور گناہ گار کو رہائی دلوانے میں معاون ثابت ہوں، تو پھر شہری کا، عام لوگوں کا ریاستی اداروں پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور اگر ریاستی اداروں پہ سے اعتماد اٹھ جائے تو آپ یقین جانیے ریاست
کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہو جائے تو ملک، ظاہر ہے ملک اور ریاست ایک ہی چیز ہے، ملک اور قومیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اس نظام عدل پہ توجہ دیجیے، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو پولیس میں چلیں، جو نیچے والے سپاہی، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، یہ تو بیچارے نیچے سے آتے ہیں، ممکن ہے زیادہ اتنی ایجوکیشن نہ ہو، لیکن یہ جو پی ایس پی ہے، پولیس سروس آف پاکستان، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ تو بڑی سول سروس، وہ جو انڈین سول سروس ہوتی تھی، یہ ہماری سی ایس ایس کر کے آتے ہیں اور اعلیٰ ترین ملازمت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ کب اپنی اصلاح کریں گے؟ یہ کیوں اتنے نالائق نااہل ثابت ہوئے ہیں کہ اس نظام فوجداری، نظام انصاف کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے، اور یہی وہ واقعات ہیں، اسی طرح کے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ریاست دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور عام آدمی کا اس ریاست کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔